السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نبوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، 3 چیزیں سکھاؤ۔ سب سے پہلے نمبر آپ نے فرمایا کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ اہل بیت اطہار کی محبت سکھائی جائے، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قرآن کا پڑھنا سکھاؤ۔ یہ 3 باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص ارشاد فرمائی کہ یہ 3 باتیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، اور جامع صغیر میں اس کی روایت کی گئی ہے۔ ناظرین، اس حدیث پاک میں پہلے نمبر پر جو سرکار نے فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی اصل ایمان ہے، جیسا کہ آج کا ہمارا خصوصی موضوع بھی ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی اصل۔ ظاہر سی بات ہے، اگر انسان کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو اور دیگر سب کچھ ہو تو پھر اس کا دنیا میں رہنا بیکار ہے، اور جتنا کچھ اس کے پاس ہے سب کا سب اس کے لیے بیکار ہے۔ اور اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہی تعلیم ہم کو عطا فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا قرینہ اور ڈھنگ صحابہ کرام یوں سکھایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب گفتگو ہوتی تو کئی دفعہ صحابہ کرام اپنی گفتگو میں سرکار سے یہی عرض کرتے کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا جو صحابہ کرام ہمارے لیے پیش فرما گئے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری ایسی ہو کہ ہماری جان، مال، ماں باپ، ہر چیز سے زیادہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹ کر چاہیں، یہی سچی محبت رسول ہے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے یہ بھی فرمایا کہ اہل بیت اطہار کی محبت بھی سکھائی جائے۔ وہ مخاطبت بظاہر صحابہ کرام سے تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن چونکہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی طرح ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا ہے، تو رہتی دنیا تک تمام امت مسلمہ کے لیے یہ پابندی ہے کہ جہاں وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل میں مکمل طور پر رکھیں، ویسے ہی اہل بیت اطہار سے بھی سچی محبت ہم کو ہونی چاہیے۔ پھر تیسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا کہ قرآن پاک کا پڑھنا بھی اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ تھوڑا سا اگر ہم غور کریں تو پھر یہ بات بھی ہمارے لیے واضح ہوتی ہے کہ قرآن پاک بغیر محبت رسول اور بغیر اہل بیت اطہار کی محبت کے اگر پڑھا جائے، سمجھا جائے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس میں گمراہی کا بہت بڑا اندیشہ ہے۔ لہٰذا جب تک محبت رسول نہ ہو، اہل بیت اطہار کی محبت نہ ہو، اس وقت تک قرآن کا پڑھنا سمجھنا فائدہ نہیں دے سکتا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقدم محبت رسول اور محبت اہل بیت کو رکھا ہے، آخر میں تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کو فرمایا ہے۔ تو بس اختصار کے ساتھ بس یہی ہے بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اہل بیت اطہار کی محبت کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی ہمیں فائدہ عطا فرمانے والا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دینے والا ہے۔